ان چیزوں سے وضو کے ترک کا بیان جن کو آگ نے بدل دیا ہو، ان چیزوں سے وضو کے ترک چھوڑنے کا بیان جس کو آگ نے بدل دیا ہو۔ تو پیچھے باب یہ تھا کہ اگر کوئی شخص آگ میں پکائی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرتا ہے، اس کو کھاتا ہے، تو اس کے اوپر وضو واجب ہو جائے گا، اور یہ آگے باب یہ آ رہا ہے کہ اس سے وضو واجب نہیں ہوتا ہے۔ تو اس پر جو پیچھے حدیث آئی ہے اس کے دو جواب دیے گئے تھے۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ یہاں جو وضو ہے، وضو سے مراد وضو لغوی ہے، یعنی ہاتھ اور منہ دھونا مراد ہے، یعنی اگر کوئی کھانا وغیرہ کھاتا ہے تو اسے ہاتھ منہ دھو لینے چاہیے، وضو لغوی مراد ہے، جیسا کہ حضرت اقراش سے نبی علیہ السلام نے خود فرمایا تھا، آپ نے ہاتھ منہ دھوئے اور فرمایا کہ یہ وضو ہے ان چیزوں سے جن کو آگ نے چھو لیا ہو۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اوپر والی جو حدیث گزری ہے وہ منسوخ ہے، اور اس کے لیے ناسخ اس باب کی روایت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ہم سے بیان کیا ابن ابی عمر نے، اور فرماتے ہیں ہم سے بیان کیا سفیان بن عیینہ نے، اور فرماتے ہیں ہم سے بیان کیا عبداللہ بن محمد بن عقیل نے، انہوں نے حضرت جابر کو کہتے ہوئے سنا کہ یہ تو ہو گیا حضرت جابر سے، اور آگے کہتے سفیان نے کہا، اور ہم سے بیان کیا محمد بن منقدر نے حضرت جابر کے حوالے سے، گویا کہ حضرت جابر کے دو شاگرد ہیں، ایک محمد بن عقیل اور عبداللہ بن محمد بن عقیل، اور دوسرے سفیان ثوری۔ تو سفیان نے اور ہم سے بیان کیا محمد بن منقدر نے حضرت جابر کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، وأنا معه، اور میں آپ کے ساتھ تھا، یعنی حضرت جابر نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ فدخل علی امرأۃ من الانصار، تو وہ انصار کی ایک عورت کے پاس پہنچے، انصار کی ایک عورت کے پاس پہنچے، فذبحت له شاة، تو اس عورت نے نبی علیہ السلام کے لیے ایک بکری ذبح کی، فاکلا، تو آپ نے اس کو کھا لیا، فاتته بقناع من رطب، اور وہ لے کر کے آئی نبی علیہ السلام کے پاس کھجور کی ایک ٹوکری، اتته آئی وہ جو کہ با رہا آگے جب عطا کا صلہ بلایا جائے تو اس کا ترجمہ لانے سے ہوتا ہے، تو وہ لائی نبی علیہ السلام کے پاس کھجوروں کی ایک ٹوکری، فاکل امین ہو، تو اس نے اسے کھایا، تو نبی علیہ السلام نے اسے کھایا، ثم توضأ للظہر، تو آپ نے ظہر کے لیے وضو کیا۔ تو یہ آپ کا پہلی مرتبہ وضو کرنا یہ ہو سکتا ہے اس وجہ سے ہو کہ آپ کا پہلے سے وضو نہ ہو، اور نماز پڑھی، ثم انصرف، پھر آپ فارغ ہوئے، فاتته بعلالۃ من علالۃ الشاة، پھر وہ آپ کے پاس لائی بکری کے گوشت میں سے کچھ حصہ لے کر کے آئی، فاکلا، تو آپ نے اس کو کھا لیا، نہیں اچھا سے، پھر آپ نے اس کو کھا لیا، پھر نبی علیہ السلام نے عصر کی نماز پڑھی، ولم یتوضأ، اور وضو نہیں کیا۔ تو یہ بکری کا جو بچا ہوا تھا وہ آپ نے استعمال کیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا تھا۔ تو یہ وضو نہ کرنا اس بات کی علامت ہے کہ مما غیرت النار کے استعمال سے وضو واجب نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بات مسئلہ مکمل ہوا۔ آگے تھوڑی سند کی بحث ہے، اور وہ جو بحث ہے اس کا تعلق یہاں پر ہے نہیں، یعنی اصل حدیث ذکر نہیں کی گئی ہے اور اس کے اوپر بحث کی ہے۔ اور پھر باب ابی بکر صدیق، اور اس باب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے۔ تو اس طرح کی روایت حضرت ابوبکر سے مروی ہے، لیکن وہ جو روایت ہے وہ روایت صحیح نہیں ہے۔ ولا ایسی حدیث ابی بکر فی ھذا من قبل اسنادہ، اور حضرت ابوبکر کی حدیث اس سلسلے میں سند کی وجہ سے صحیح نہیں ہے۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟ کیونکہ روایت کا اس کو حسام بن مسکر ابن سیرین سے، انہوں نے ابن عباس سے، انہوں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہاں ابن سیرین ابن عباس سے روایت کر رہے ہیں، اور ابن عباس حضرت ابوبکر سے، اور وہ نبی علیہ السلام سے۔ حالانکہ صحیح یہ ہے کہ ابن عباس کی روایت ہے وہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ تو یہاں تو محمد یہ جو روایت ہے حسام بن مسک کی، وہ اس کو ابن عباس اور نبی علیہ السلام کے درمیان حضرت ابوبکر کا تذکرہ کر رہے ہیں، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ روایت حضرت عبداللہ بن عباس ہی کی ہے، اور وہ ڈائریکٹ نبی علیہ السلام سے روایت کر رہے ہیں۔ وجہ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ بہت سارے حفاظ حدیث، بہت سارے محدثین نے ذکر کیا ہے، اور انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، وہ نبی علیہ السلام کے حوالے سے روایت کرتے ہیں۔ اسی طرح سے روایت کیا اس کو حفاظ حدیث نے، وروی من غیر وجہ، اور یہ مختلف طرق سے مروی ہے، ابن سیرین کے حوالے سے، وہ ابن عباس سے، وہ نبی علیہ السلام کے حوالے سے۔ اور روایت کیا اس کو عطا بن یسار اور اکرمہ اور محمد بن عمرو بن عطا نے، اور علی ابن عبداللہ ابن عباس نے، اور ان کے علاوہ نے ابن عباس سے، وہ نبی علیہ السلام سے، اور انہوں نے اس میں
ابی بکر صدیق ذکر نہیں کیا ہے اور یہی زیادہ صحیح ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نہیں بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے اور یہی زیادہ صحیح ہے۔ اور اس باب میں حضرت ابو ہریرہ، ابن مسعود، ابو رافع، ام حکم، عمرو بن امیہ، ام عامر، سوید بن نعمان اور ام سلمہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں اسی پر عمل ہے اکثر اہل علم کے نزدیک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں اور تابعین میں سے اور بعد والوں میں سے، جیسا کہ سفیان، عبداللہ بن مبارک، شافعی، احمد، اسحاق۔ راو ترک الوضوء مما مست النار، وہ قائل ہیں وضو کے ترک کے ان چیزوں سے جس کو آگ نے چھو لیا ہو۔ وہذا آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں میں سے آخری کام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کام ہے یا آخری عمل ہے۔ وکان ھذا الحدیث ناسخا للحدیث الاول، گویا کہ یہ حدیث پہلی حدیث کے لیے یعنی حدیث وضو کی الوضوء مست النار کی حدیث کے لیے ناسخ ہے۔ وکان ھذا الحدیث ناسخا للحدیث الاول حدیث الوضوء مما مست النار، تو یہ حدیث الوضوء جو ہے بدل ہے للحدیث الاول سے، حدیث الوضوء، تو گویا کہ یہ حدیث ناسخ ہے پہلی حدیث یعنی الوضوء مما مست النار والی حدیث کے لیے۔ تو اس باب کے اندر جو روایت آئی ہے یہ پہلی روایت کے لیے ناسخ بنی ہے، اس وجہ سے اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر ناسخ نہ مانا جائے تو پھر وضو سے مراد وضو لغوی ہے، وضو شرعی مراد نہیں ہے۔ جی پڑھیں۔ باب الوضوء من لحوم الابل، ابھی قال حدثنا حناد قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن عبد الله عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء بن عازب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الابل فقال توضؤ منها، وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم قال لا تتوضؤ منها۔ وفي الباب عن جابر بن سمرة وسعيد بن حزير قال ابو عيسى وقد روى الحجاج بن ارطاط هذا الحديث عن عبد الله عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن وسعيد بن حزير، والصحيح حديث عبد الرحمن بن ابي ليلى عن براء بن عازب وهو قول احمد واسحاق۔ وروى عبيدة الزبي من عبد الله بن رازي عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن العزى، وروى حماد بن سلمة هذا الحديث عن الحجاج بن ارطاط فاخطا فيه، وقال عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ابيه عن وسعيد بن حزير، والصحيح عن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن براء بن عازب۔ قال اسحاق وصحما في هذا الباب حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث البراء وحديث جابر بن سمرہ۔ باب الوضوء من لحم الابل، اس باب کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی اونٹ کا گوشت کھاتا ہے تو اسے وضو کرنا چاہیے، ہاں اگر کوئی بکری کا گوشت کھاتا ہے تو اس کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ پہلے ایک چیز کا خیال رکھیں کہ ہمارے یہاں کھانے کا طریقہ اور عربوں کے یہاں کھانے کا طریقہ بالکل مختلف ہے۔ ہمارے یہاں ہر کھانے کے اندر سالن ملایا جاتا ہے اور اس کو گاڑھا پتلا کیا جاتا ہے، جبکہ عربوں کے یہاں خاص طور پر پہلے طریقہ کھانے کا عام طور پر بھون کر کے کھانے کا تھا، شوربہ اس کے ساتھ ان کے یہاں ملایا نہیں جاتا تھا۔ جب یہ بات یاد رکھیے، اب دوسری بات سمجھیں کہ جو اونٹ کا گوشت ہوتا ہے اس کے اندر چربی زیادہ ہوتی ہے اور بکری کے گوشت میں اتنی چربی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جو وضو کا تذکرہ آیا ہے تو وضو سے مراد وضو لغوی ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اونٹ کا گوشت استعمال کرتا ہے، اونٹ کا گوشت کھاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اونٹ کے گوشت میں چربی زیادہ ہوگی تو اس کے ہاتھوں میں اس کے منہ پر لگ جائے گی، تو اس لیے اس کو اپنے ہاتھوں کو اور اپنے منہ کو دھو لینا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی بکری کا گوشت بنا ہوا کھاتا ہے تو اس سے زیادہ ہاتھ اور منہ زیادہ خراب نہیں ہوگا اور وہ زیادہ منہ پر تیل وغیرہ نہیں لگے گا، تو اس لیے اگر وہ وضو نہ کرے، ہاتھ پیروں کو ہاتھ منہ نہ دھوئے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اس سے وضو لغوی مراد ہے۔ اور یہ گویا کہ پہلے باب سے ملتا جلتا مسئلہ ہے، پہلے باب سے تھوڑا ملتا جلتا ہے لیکن الگ ہے، چونکہ اگر پہلے باب سے اس کو مطلقاً جوڑ دیا جائے، بعض نے اس کو جوڑا بھی ہے کہ یہاں وضو سے مراد مما غیر النار سے جو وضو واجب ہوتا ہے اسی کا ذکر یہاں پر ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ چاہے اونٹ کا گوشت ہو یا بکری کا گوشت ہو، دونوں کے اندر آگ کا استعمال تو ہوگا ہی، تو پھر وجہ فرق کیا ہوگی؟ تو اس لیے اس باب کا تعلق پچھلے باب سے تو نہیں ہے، لیکن یہاں جو وضو آیا وضو سے وضو لغوی ہی مراد ہے، وضو شرعی مراد نہیں ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ہم سے بیان کیا حناد نے، اور فرماتے ہیں ہم سے بیان کیا ابو معاویہ نے عامش کے حوالے سے، انہوں نے عبداللہ بن عبداللہ کے حوالے سے، تو عامش روایت کر رہے ہیں عبداللہ بن عبداللہ کے حوالے سے، بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے اور باپ کا نام بھی عبداللہ ہے۔
یہ یاد رکھیں، آمش روایت کر رہے ہیں. اور پھر عبداللہ روایت کر رہے ہیں عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے، اور عبد الرحمن بن ابی لیلہ روایت کر رہے ہیں برا بن عازب سے. برا بن عازب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ کے گوشت سے وضو کے بارے میں پوچھا گیا، یعنی اونٹ کا گوشت کھاتا ہے تو کیا اس کے اوپر وضو واجب ہو جائے گا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توضؤ منہا، کہ اس کی وجہ سے وضو کیا کرو، توضؤ منہا، اس کی وجہ سے وضو کیا کرو. اور آپ سے بکریوں کے گوشت کے وضو کے بارے میں پوچھا گیا، بکریوں کے گوشت سے وضو کے بارے میں پوچھا گیا، یا بکریوں کے گوشت کی وجہ سے وضو کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ اس سے وضو نہ کرو. تو وجہ فرق بتا دیا کہ یہاں پر وضو سے مراد وضو لغوی ہے اور وضو شرعی مراد یہاں پر نہیں ہے. اور اس باب میں حضرت جابر بن سمرہ اور اسید بن حضیر سے بھی روایت ہے. تو یہاں پر یہ برا بن عازب کی روایت آئی ہے، جابر بن سمرہ کی بھی روایت ہے، اور اسید بن حضیر کی بھی اس میں روایت ہے. امام ترمذی فرماتے ہیں کہ روایت کیا حجاج بن ارطاط نے اس حدیث کو عبداللہ بن عبداللہ سے، انہوں نے عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے، انہوں نے اسید بن حضیر سے. تو یہ دوسری روایت آئی ہے. تو عبداللہ بن عبداللہ کے جو دو شاگرد ہیں، ایک عامش اور دوسرے حجاج بن ارطاط، اور تو یہ اسید بن حضیر کی یہاں روایت آئی ہے. اور صحیح عبد الرحمن بن ابی لیلہ برا بن عازب والی روایت ہے. تو صحیح روایت یہ ہے جو امام ترمذی نے یہاں پر اوپر ذکر کی ہے کہ یہ روایت جو ہے برا بن عازب کی ہے. اور یہی امام احمد، امام اسحاق کا قول ہے کہ صحیح بات یہی ہے کہ اسید بن حضیر ہی کی روایت اس کو نہیں ہے، بلکہ یہ برا بن عازب کی روایت ہے. وروا عبیدۃ الزبی، اور عبیدہ زبی نے روایت کیا عبداللہ بن عبداللہ الرازی سے، انہوں نے عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے، انہوں نے ذی العزا سے. تو ایک دوسری سند آئی کہ عبداللہ بن عبداللہ کے دوسرے شاگرد عبیدہ زبی ہے. تو تین شاگرد ان کے ہو گئے، عامش اور دوسرے یہ حجاج بن ارطاط اور تیسرے عبیدہ بن زبی. اور یہ عبیدہ بن زبی جو روایت کریں اس کو ذی العزا کی روایت کرا دے رہے ہیں. اور حماد بن سلمہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے حجاج بن ارطاط سے، تو انہوں نے اس میں غلطی کر دی ہے. تو حجاج بن ارطاط کے کئی شاگردوں نے اس کو روایت کیا ہے، لیکن حجاج بن ارطاط کے جو ایک شاگرد ہیں حماد بن سلمہ، تو انہوں نے جب حدیث کو ذکر کیا تو اس میں غلطی کر دی. غلطی یہ کی تو انہوں نے کہا ان عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ ان ابیہ ان اسید بن حضیر. پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے دو راویوں کو باپ بیٹا بنا دیا، دو راویوں کو باپ بیٹا بنا دیا. اصل تو تھا عبداللہ ابن عبداللہ ان عبد الرحمن بن ابی لیلہ، حالانکہ انہوں نے کیا کر دیا عبداللہ بن عبد الرحمن. تو اس طرح سے ان سے خطا ہوئی ہے. اور اسید بن حضیر کے حوالے سے انہوں نے روایت کی، جیسا کہ پہلی روایت بھی آئی ہے. اور صحیح جو ہے وہ عبداللہ بن عبداللہ الرازی ان عبد الرحمن بن ابی لیلہ ان برا بن عازب ہے. امام اسحاق نے کہا ہے اصح ما فی ھذا الباب، سب سے زیادہ صحیح اس باب میں دو حدیثیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، برا بن عازب کی حدیث اور جابر بن سمرہ کی حدیث. تو یہ دونوں حدیثیں زیادہ صحیح ہیں، باقی جو دیگر روایتیں آئی ہیں ان کے اندر ضعف پایا جاتا ہے. باب الوضوء من مس الذکر. ابھی قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن هشام بن عروة قال اخبرني ابي عن بسرة بنت صفوان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضا. وفي الباب عن ام حبيبة وابي ايوب وابو هريرة واربع ابنة انيس وعائشة وجابر وزيد بن خالد وعبد الله بن عمرو. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح هكذا روى غير واحد مثل هذا عن هشام بن عروة عن ابيه عن بسرة. یہ اس باب کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی شرمگاہ کو چھوتا ہے، اگر کوئی شخص بغیر حائل کے اپنی شرمگاہ کو چھوتا ہے، خواہ مرد ہو یا عورت، یا اگلی شرمگاہ کو چھوتا ہے یا پچھلی شرمگاہ کو چھوتا ہے، ذکر کا جو ہے یہاں پر اطلاق جو ہے ساری چیزوں پر ہے. تو اگر کوئی شخص اپنی اگلی یا پچھلی شرمگاہ کو چھوتا ہے تو چھونے کی وجہ سے اس کے اوپر وضو واجب ہو جائے گا، اور اس کو بغیر وضو نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. روایت آئی ہے، روایت بالکل صاف ہے اور اس میں کسی قسم کی تعویل کی گنجائش بھی نہیں ہے. البتہ امام طحاوی نے اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد اس پر کلام کیا ہے. امام ترمذی نے اس حدیث کو
حسن صحیح قرار دیا ہے، حسن بھی کہا ہے، صحیح بھی قرار دیا ہے، لیکن اس روایت پر امام طحاوی نے کلام کیا ہے، اور وہ کلام جو ہے واقعی جو ہے سمجھنے کے لائق ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ روایت آئی ہے، ہشام بن عروہ کہتے ہیں کہ مجھے بتلایا میرے باپ نے۔ ہشام بن عروہ روایت کر رہے ہیں عروہ سے، اور عروہ روایت کرتے ہیں بصرہ بنت صفوان سے۔ تو عروہ جو ہیں یہ مدینہ کے 7 بڑے فقہاء میں سے ہیں، سعید بن مسیب کے بعد انہی کا ذکر آتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ حدیث جو ہے بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن اس حدیث کے ذکر کیے جانے کا جو واقعہ کتابوں میں سے ملتا ہے تو اس سے اس کی حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ یہ حدیث کمزور ہے اور صحیح نہیں ہے۔ وہ اس طرح سے کہ واقعہ یہ ہے کہ مروان بن حکم جو بنو امیہ میں سے ایک بادشاہ گزرا ہے، تو اس کی وجہ سے بہت سارے اختلافات بھی ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی اس میں اس کا بڑا کردار رہا، اسی کے غلط فیصلوں کی وجہ سے جو ہے یہ واقعہ رونما ہوا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا۔ بہرحال وہ مدینہ کا حاکم تھا، تو ایک مرتبہ اس کے پاس حضرت عروہ ان کے تشریف لے گئے، تو اس نے کہا کہ آپ مجھ سے نواقض وضو بیان کیجئے۔ مروان بن حکم نے حضرت عروہ سے کہا کہ آپ میرے سامنے نواقض وضو بیان کیجئے۔ چنانچہ حضرت عروہ نے سارے نواقض وضو بیان کر دیے، تو کہنے لگا کہ ایک ناقض آپ نے چھوڑ دیا۔ تو انہوں نے پوچھا کیا؟ تو اس نے کہا کہ اگر کوئی اپنی شرمگاہ کو چھوتا ہے تو اسے بھی وضو واجب ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس پر حضرت عروہ نے کہا کہ ہم نے تو یہ نہیں سنا ہے۔ حضرت عروہ نے کہا کہ ہم نے تو یہ کسی سے نہیں سنا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہاں واقعی ٹوٹ جاتا ہے، مجھ سے میری ساس یہ کیا نام ان کا بصرہ نے بیان کیا ہے، یہ بصرہ بنت صفوان یہ مروان بن حکم کی ساس تھی۔ تو انہوں نے پھر بھی گردن جو ہے نیچے رکھی، عروہ نے گویا کہ ان کی بات کو اہمیت نہیں دی کہ اس بارے میں ایک عورت واقعہ بیان کر رہی ہے۔ اور پھر یہ مروان نے اپنی بات کی تائید کے لیے ایک پولیس والے کو بلایا، ایک شرطی کو بلایا، اور اس سے کہا کہ جا کر کے میری ساس سے پوچھ کر کے آؤ کہ کیا واقعی اس نے یہ حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی تھی یا نہیں سنی تھی۔ وہ پولیس والا گیا اور آ کر کے اس نے خبر دی کہ ہاں وہ بصرہ کہتی ہیں کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث سنی تھی۔ تو اب دیکھیں اصل جو حضرت عروہ کے پاس یہ حدیث آ رہی ہے مروان کے حوالے سے آ رہی ہے یا شرطی کے حوالے سے آ رہی ہے، اور جو شرطی تھا جو پولیس والا تھا تو اس کا حال معلوم نہیں ہے، مجہول ہے، تو اس کی حدیث کو معتبر نہیں مانا جا سکتا ہے۔ اور یہ جو مروان تھا تو مروان بھی محدثین کے نزدیک اور علماء کے نزدیک مشکوک ہے، اور اس کے بارے میں بھی علماء کی مختلف رائے ہیں، اور بہت سے محدثین نے اس کے اوپر جرح کی ہے، اور بہت سے محدثین نے اس کو فاسق قرار دیا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کی حدیث کو بھی قابل اعتبار نہیں ہوگی۔ تو یہ جو حضرت عروہ کے حوالے سے روایت آئی ہے کہ حضرت عروہ نے ڈائریکٹ حضرت بصرہ بنت صفوان سے نہیں سنی ہے، بلکہ اصل واقعے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ حدیث انہوں نے مروان بن حکم سے سنی ہے، اور مروان بن حکم کا معاملہ حدیث کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے امام ترمذی نے اس حدیث پر حسن کا حکم تو لگایا ہے، لیکن امام طحاوی نے اس پر جرح کی ہے کہ یہ اس پر حسن صحیح کا حکم لگانا درست نہیں ہے۔ حسن تو لگایا جا سکتا ہے، مختلف طرق سے ہے، لیکن صحیح کا حکم لگانا یہ بہتر نہیں ہے۔ تو امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ہم سے بیان کا اسحاق بن منصور نے، اور فرماتے ہیں ہم سے بیان کا یحییٰ بن سعید القطان نے، وہ روایت کرتے ہیں ہشام بن عروہ کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے باپ نے بتلایا بصرہ بنت صفوان کے حوالے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنی شرمگاہ کو چھوا ہو تو وہ نماز نہ پڑھے یہاں تک کہ وضو کر لے۔ اس باب میں ام حبیبہ، ابو ایوب، ابو ہریرہ اور سبھی روایت ہے، اور اربع بنت انیس، عائشہ، جابر، زید بن خالد، عبداللہ بن عمرو سے بھی روایت ہے۔ تو اس باب میں اتنی ساری روایتیں ہیں، لیکن ساری کی ساری روایتیں ضعیف ہیں۔ سب سے زیادہ جو صحیح روایت ہے وہ یہ ہے، اور اس روایت کا حال یہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث حسن صحیح ہے۔ اسی طرح سے بہت سے لوگوں نے روایت کیا ہے اس کے جیسا ہشام بن عروہ سے، ان کو اپنے باپ کے حوالے سے وہ بصرہ سے روایت کرتے ہیں، اور روایت کیا ابو اسامہ وغیرہ نے اس حدیث کو ہشام بن عروہ سے، انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے مروان کے حوالے سے، انہوں نے بصرہ کے حوالے سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس کو بیان کیا ہم سے اسحاق بن منصور نے، اور فرماتے ہیں اس بیان کیا ابو اسامہ نے اس روایت کو۔ تو اصل روایت یہ آئی ہے کہ اس میں مروان کا حوالہ بھی اس میں آ رہا ہے، اور اس حدیث کو روایت کیا ابو زناد نے عروہ کے حوالے سے، انہوں نے بصرہ کے حوالے سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔
اور ہم سے اس کو بیان کیا علی بن حجر نے، اور فرماتے ہیں اس بیان کے عبد الرحمن بن ابی زناد نے اپنے باپ کے حوالے سے، انہوں نے عروہ کے حوالے سے، انہوں نے بصرہ کے حوالے سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اسی کی مثل. اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے کئی کا قول ہے اور تابعین میں سے. اسی کے قائل ہیں امام اوزاعی، امام شافعی، امام احمد، امام اسحاق. تو امام شافعی، امام احمد کا مسلک یہی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی شرمگاہ کو چھو لیتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، جبکہ امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وضو نہیں ٹوٹے گا. ان کا جو مستدل ہے وہ اگلی روایت ہے. امام محمد یعنی امام بخاری کہتے ہیں کہ اس باب میں سب سے زیادہ صحیح روایت بصرہ کی حدیث ہے. تو جو یہاں پر بصرہ بنت صفوان کی حدیث آئی ہے یہ زیادہ صحیح ہے. وقال ابو زرعہ حدیث ام حبیبہ فی ھذا اصح، اور ابو زرعہ نے کہا ہے کہ ام حبیبہ کی حدیث اس باب میں زیادہ صحیح ہے. تو یہ ابو زرعہ یہ بڑے محدث ہیں، امام بخاری یہ بڑے محدث ہیں، تو ان میں آپس میں اختلاف ہو رہا ہے کہ بصرہ کی حدیث زیادہ صحیح ہے یا ام حبیبہ کی حدیث زیادہ صحیح ہے. اور وہ علی ابن حارث کی حدیث ہے مقول کے حوالے سے، وہ انبسا کے ابو سفیان کے حوالے سے، ام حبیبہ کے حوالے سے روایت کرتے ہیں. وقال محمد، امام بخاری نے کہا ہے کہ مکحول نے انبسا بن ابو سفیان سے نہیں سنا ہے، اور مکحول نے روایت کیا ہے ایک آدمی کے حوالے سے اور انہوں نے انبسا کے حوالے سے اس حدیث کے علاوہ کو، گویا کہ وہ اس حدیث کو صحیح نہیں سمجھتے ہیں. تو یہ جو روایت یہاں پر آئی ہے دوسری ابو زرعہ والی ام حبیبہ والی روایت، تو اس کے بارے میں امام بخاری کی رائے یہ ہے کہ حدیث صحیح نہیں ہے، کیونکہ مکحول نے ایک روایت اور بیان کی ہے انبسا کے حوالے سے، لیکن اس میں وہ ایک دوسرے آدمی کا ذکر لائے ہیں، جبکہ اس حدیث میں وہ مکحول ڈائریکٹ انبسا سے روایت کر رہے ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ اس حدیث کے اندر انقطاع ہے، کیونکہ مکحول کا سماع انبسا سے ثابت نہیں ہے. ایسا کیسے عروہ نے تدلیس کی؟ کیا کریں یہاں پہ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ عروہ نے تدلیس کی، کیونکہ انہیں سنا تھا نا یا شرطی سے یا کیا نام سے کیا نام ان کا بنوں میں کہ وہ امیر ان سے سنا تھا نا انہوں نے، ہاں انہیں ڈائریکٹ تو انہیں چھپایا نا اس کو. یہاں پہ نہیں کہہ سکتے انہیں تدلیس کی. امام طحاوی نے جو اس کو کیا ہے انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، جبکہ امام ترمذی کہتے ہیں کہ چونکہ ان کا حضرت عروہ کا اور بصرہ بنت صفوان کا زمانہ ایک ہی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس مجلس میں نہ سنی ہو، دوسری مجلس میں سن لی ہو، تو اس اعتبار سے وہ اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں. ٹھیک چلیے یہ باب جو ہے کل پڑھ دیں گے انشاءاللہ. اور